السلام علیکم دوستو، حجاز کا قافلہ سیریز کی 13ویں قسط میں خوش آمدید۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل سچائی نیٹ ورک سبسکرائب کر لیں اور اس سیریز کی پچھلی اقساط ضرور دیکھیں۔ سلطنت روم اور سلطنت فارس کے مشترکہ لشکر نے مجاہدین اسلام کے ہاتھوں فراز کے مقام پر عبرتناک شکست کھائی۔ میدان جنگ کئی میل تک لاشوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ تاریخ کی پہلی جنگ تھی جس میں رومی، ایرانی اور ان کے عرب حلیف قبائل مل کر کسی مشترکہ دشمن کے خلاف میدان میں اترے تھے۔ اس جنگ کے نتائج اس لحاظ سے بہت اہم تھے کہ مسلمانوں کی فتح کے باعث رومی اور ایرانی اتحاد کی جڑیں بنیاد سے اکھڑ چکی تھیں، جو آگے چل کر اسلام کے لیے ایک عظیم خطرہ بن سکتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے عبرتناک شکست کھانے کے بعد یہ تینوں طاقتیں ایک دوسرے پر بزدلی اور بدعہدی کا الزام لگا رہی تھیں۔ بدوی قبائل کے سرداران اس بات پر بہت نالاں تھے کہ رومی اور ایرانی لشکروں نے خود پیچھے رہ کر ان کو مسلمانوں کی تلواروں کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ رومی اور ایرانی ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے تھے، جبکہ وہ یہ شکایت بھی کر رہے تھے کہ عرب قبائل کے لشکر کی افراتفری کی وجہ سے انہیں مردانگی کے جوہر دکھانے کا موقع نہیں ملا۔ رومی یہ کہتے تھے کہ جب وہ فیصلہ کن حملہ کرنے والے تھے تو ایرانیوں نے میدان چھوڑ دیا تھا، جبکہ ایرانیوں کے مطابق رومی اس سے پہلے ہی میدان جنگ سے فرار ہو چکے تھے اور انہوں نے رومیوں کے ساتھ مل کر ایک جھنڈے تلے لڑنے میں غلطی کی۔ بہرحال فراز کے مقام پر دنیا کی ان عظیم طاقتوں کی مشترکہ شکست اس یقین اور اعتماد کی شکست تھی جو شام اور عراق کی سرحد پر تین اسلام دشمن قوتوں کے اتحاد کے لیے ایک بنیاد فراہم کر سکتا تھا۔ فتح فراز کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیرا واپس لوٹ آئے۔ یہاں آپ کو خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خط ملا، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو عراق کے محاذ سے شام کی طرف جانے کا حکم دیا۔ شام کے محاذ پر رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان باقاعدہ جنگ شروع ہو چکی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ایران سے شام کی طرف روانگی سلطنت فارس کے لیے بہت بڑی خبر تھی، کیونکہ پوری سلطنت حضرت خالد بن ولید کے نام سے بھی لرزتی تھی۔ خلیفہ اسلام کا خط ملنے کے کچھ دن بعد لشکر اسلام ہیرا کے باہر اپنے پڑاؤ میں صبح کی نماز کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تقریر سن رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے، غازیان اسلام، تم یہ سن چکے ہو کہ دربار خلافت سے مجھے شام کے محاذ پر پہنچنے کا حکم ملا ہے۔ میری ذاتی خواہش یہی تھی کہ میں لشکر اسلام کی مدائن تک قیادت کروں اور ایرانی دارالحکومت پر اپنے ہاتھوں سے اسلام کا پرچم نصب کروں، مگر خلیفۃ المسلمین شام کے محاذ پر میری زیادہ ضرورت سمجھتے ہیں اور سلطنت اسلام میں کسی کو بھی خلیفہ اسلام کے حکم سے سرتابی کی مجال نہیں۔ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ میں جنگ کے میدان میں خلیفۃ المسلمین کی توقعات پر پورا اتر سکوں اور شام کے محاذ کو جلد سے جلد ختم کر کے اس لشکر سے واپس آ ملوں۔ خلیفہ اسلام کے حکم کے مطابق یہاں سے آدھی فوج میرے ساتھ شام کے محاذ پر جائے گی۔ یہاں پر مثنیٰ بن حارثہ جیسے عظیم مجاہد اور سالار موجود ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ مثنیٰ جیسے اولو العزم رہنما کے ہوتے ہوئے تمہارے حوصلے پست نہیں ہوں گے۔ جب تم اللہ کی راہ میں قدم اٹھاؤ گے تو اپنی تعداد اور اپنے جنگی وسائل سے زیادہ شہادت کی تڑپ کو اللہ کی نصرت کا حقدار سمجھو گے۔ حضرت خالد نے فرمایا، میرے عزیز دوستو، مدائن اور دمشق اس راستے کی صرف ایک منزل ہے جو راستہ تم نے نیر اسلام کی روشنی میں دیکھا ہے، اور تم ہی وہ خوش نصیب ہو جن کو اللہ نے مشرق و مغرب میں ظلم و استبداد کے عظیم حصار مسمار کرنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ تم ہی وہ مجاہد ہو جو اس دنیا کو حق سے روشناس کروانے کے لیے منتخب کیے گئے ہو۔ تم راہ حق کے وہ مسافر ہو جن کے قدموں کے نشان فرزندان آدم کے لیے روشنی کے مینار بنیں گے، اور تم وہ قافلہ ہو جس کی غبار راہ میں انسانیت کی عظمت تلاش کی جائے گی۔ تمہارے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تمہارے حوصلوں کو بلندی اور تمہارے عزائم کو پختگی عطا کرے، اور تمہاری آئندہ نسلیں جب اپنے ماضی کی طرف دیکھیں تو وہ خدا اور اس کے بندوں کے سامنے سر اونچا کر کے کہہ سکیں کہ ہمارے خاندان اور ہمارے قبیلے کے بزرگ ان شاہ سواروں کے ہم رکاب تھے جنہوں نے کیسر و کسریٰ کے ایوانوں پر اسلام کے پرچم بلند کیے۔ میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جب میں شام کے محاذ سے واپس لوٹوں تو یہ خبر سنوں کہ وہ قافلہ جسے میں عراق میں چھوڑ کر گیا تھا اب وہ کئی منازل آگے جا چکا ہے۔
خلیفۃ المسلمین نے مجھے شام میں رومیوں کے خلاف محاذ پر جانے کا حکم دیا ہے، مگر وہ عراق کے محاذ سے بے خبر نہیں ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ عراق کے محاذ پر لڑی جانے والی اس فوج کے لیے کمک بھیجنے میں تاخیر نہیں کریں گے۔ میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا گو رہوں گا، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی اس تقریر پر لشکر اسلام میں موجود ہر سپاہی افسردہ تھا، کیونکہ مجاہدین کو حضرت خالد بن ولید سے بہت جذباتی لگاؤ تھا۔ تیسرے روز آدھی رات کے وقت عراق کی نصف فوج، جس کی تعداد تقریباً 9000 سپاہیوں پر مشتمل تھی، حضرت خالد بن ولید کے ساتھ اپنے باقی ساتھیوں کو خدا حافظ کہہ کر روانہ ہو گئی۔ حضرت مثنی بن حارثہ نے کچھ میل دور تک اپنے ساتھی اور لشکر اسلام کے اس عظیم ترین مجاہد کا ساتھ دیا۔ پھر جب یہ لشکر ہیرا کے سرسبز میدانوں سے نکل کر صحرائے شام و عرب کی بھیانک وسعتوں میں داخل ہو رہا تھا تو اسلام کے یہ دو عظیم سپاہی اپنے گھوڑوں سے اترے اور ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مثنی بن حارثہ سے کہا، مثنی، اگر اللہ نے چاہا تو میں بہت جلد فارس کے اس محاذ پر واپس آؤں گا۔ حضرت مثنی نے اپنے چہرے پر مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، انشاءاللہ اللہ آپ کو اگلی تمام مہمات اور منازل میں کامیابی عطا کرے۔ سلطنت فارس جیسی عظیم سلطنت کو مجاہدین اسلام کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دینے والے یہ دونوں عظیم انسان دوبارہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ شام کے محاذ کی طرف روانہ ہو گئے۔ لشکر کی روانگی کے کچھ دیر تک حضرت مثنی بن حارثہ ایک ٹیلے پر گھوڑا روک کر حضرت خالد کے لشکر کی ہلکی سی جھلک دیکھ رہے تھے۔ پھر جب غازیان اسلام کا یہ لشکر ٹیلے کی اوٹ میں چھپ گیا تو مثنی بن حارثہ کی وہ آنکھیں جو موت کی وحشتوں پر بھی مسکراہٹ کے نقاب ڈالنے کی عادی تھیں، اچانک آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ حضرت مثنی بن حارثہ کے یہ آنسو انسانی عظمت کے اس عظیم شاہکار کو آخری سلام تھا جو عزم و ہمت اور اصرار و خلوص کے اس پیکر مجسم نے انسانی تاریخ کے ایک بے مثال سپاہی اور عظیم فاتح کی شخصیت میں دیکھا تھا۔ یہ اس عقیدت اور محبت کا آخری مظاہرہ تھا جس سے صرف دو باکمال انسانوں کی دوستی جنم لے سکتی تھی۔ یہ ان دو عظیم سپاہیوں اور سالاروں کی آخری ملاقات تھی اور اس کے بعد دونوں کے راستے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ حضرت مثنی بن حارثہ اور حضرت خالد بن ولید اس کے بعد کبھی ایک دوسرے سے نہیں مل پائے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی روانگی کے بعد اب اسلامی لشکر کی کمان مثنی بن حارثہ کے ہاتھوں میں تھی۔ دوسری طرف ایرانی اس بات پر بہت خوش تھے کہ مسلمانوں کی رومیوں کے خلاف باقاعدہ جنگ شروع ہو چکی تھی، اور یہ کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی عراق سے شام کے محاذ پر جا چکے تھے اور تقریباً نصف اسلامی لشکر بھی ان کے ساتھ روانہ ہو چکا تھا۔ اب ایرانیوں کو یقین تھا کہ مسلمان زیادہ دیر تک مشرق و مغرب کی ان دو عظیم سلطنتوں کا بیک وقت مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ حضرت خالد بن ولید کی عراق سے شام کی طرف روانگی سے سلطنت فارس کے خلاف محاذ پر پیدا ہونے والے حالات اور اس کے بعد کے مارکوں کی تفصیل انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کی جائے گی۔ آپ سے ایک دفعہ پھر درخواست ہے کہ اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سچائی نیٹ ورک کو سبسکرائب کر لیں اور میرے چینل پر موجود اس سیریز کی پچھلی 1 ساتھ ضرور دیکھیں۔